عہد کا مہینہ اسے سمجھیے کہ اس مہینے کی برکت سے اگر ہم اپنی سیرت کو اچھا کر لیں، اپنے کردار کو اچھا کر لیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو پڑھ لیں، سن لیں، سنا لیں، اپنے بچوں کو پڑھا لیں، تو یہ ایک طرح کا ایسا عہد ہے کہ جو ہم نے شروع سے کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس مہینے میں آ کر کے ہم اس عہد کو تازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے آج کے بعد سے اپنی زندگی کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو، حضور کی سیرت کو لے کر کے آنا ہے۔ اگر ہر بندہ مومن یہ عہد کر لے کہ اس ربیع الاول کے مہینے سے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، نہ آئندہ سے جھوٹ بولوں گا، نہ رشوت کا معاملہ کروں گا، نہ ایسے معاملے میں سپورٹ کروں گا، نہ سودی معاملے میں ذاتی طور پر انوالو ہوں گا، نہ کسی کے ساتھ جھوٹا معاملہ کروں گا، نہ کسی کا حق کھاؤں گا، نہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کروں گا، میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ معافی تلافی والا سلوک کروں گا، میں غرباء فقراء کے اوپر دست شفقت رکھوں گا، پھر تو بات ہے کہ واقعتاً ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے اور زندگی کے اندر تبدیلی آئی۔ یہ ربیع الاول کے مہینے کے تقاضے ہیں، کچھ ایسے ہی نہیں ہے میرے دوستوں، یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو سورۃ التوبہ ہے اس کی آخری آیت، آخری سے پہلی آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں نے عرض کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت، حضور کی صفت، حضور کی خوبیاں، حضور کی مدح کے اوپر قرآن مجید کی سب سے جامع آیت یہ سورۃ التوبہ کی آخری آیت۔ اس میں اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، چار بڑے بڑے موضوع ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے، چار موضوع۔ نمبر ایک ولادت مصطفیٰ، لقد جاءکم ولادت مصطفیٰ، رسول من انفسکم صورت مصطفیٰ، یہ دوسرا موضوع ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تیسرا موضوع سیرت مصطفیٰ۔ رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم، چوتھا موضوع ہے جماعت مصطفیٰ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز معجزہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو دیا سب سے اعلیٰ دیا۔ حضور کی ولادت معجزہ، صورت، سیرت، جماعت معجزہ، اللہ نے جو دیا سب سے اعلیٰ دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں لقد جاءکم رسول، میرا محبوب آیا ہے، میرا رسول آیا ہے۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، رسول تو آدم صفی اللہ بھی آئے ہیں، رسول تو نوح نجی اللہ بھی آئے ہیں، رسول تو یعقوب نبی اللہ بھی آئے ہیں، رسول تو یوسف صدیق اللہ بھی آئے ہیں۔ اللہ کیا خاص بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں لقد جاءکم رسول، میرا رسول آیا ہے، میرا رسول آیا، بہت بڑی خبر ہے۔ فرمایا ہاں لقد جاءکم الرسول، رسول وہ بھی تھے، الرسول شروع میں الف لام لگایا، خاص رسول، لاڈلا رسول، پیارا رسول، محبوب رسول، اللہ کا حبیب رسول۔ پہلے بھی رسول تھے لیکن یہ سید الرسول ہیں، پہلے بھی انبیاء تھے لیکن یہ سید الانبیاء ہیں، پہلے بھی انبیاء تھے لیکن اب یہ خاتم الانبیاء ہیں، خاص رسول آیا۔ اتنی اہمیت، اتنا فورس، اتنا زور، اتنا واضح طریقے سے جس نبی کی اللہ رب العزت شان بیان کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ اس امت، اس کائنات کی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ امت متوجہ بھی تو ہو کہ کیسا شاندار نبی، کیسا شاندار رسول رب العزت نے دیا ہے۔ بحیثیت قوم ہم منافق بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، محبت کا دعویٰ حضور سے ہے اور عمل ہمارے غیروں والے ہیں۔ محبت کا دعویٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، ہماری گھریلو زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری ذاتی زندگی، ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا سیاسی نظام، سارا کا سارا غیروں والا، سارا کا سارا امپورٹنٹ، باہر سے منگوایا ہوا۔ اللہ فرمانے لقد جاءکم الرسول یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، بار بار کن سے کہہ رہا اللہ؟ یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کلمہ کو مسلمانوں سے کہہ رہا ہے،
کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. عمل سے تبدیلی ممکن ہے. صرف صورت پہ نہ آؤ, سیرت کو بھی دیکھو. لقد جاءکم الرسول, فرمایا ہم نے ایک خاص رسول بھیجا ہے تمہاری طرف. رسول من انفسکم, تم ہی میں سے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس کا کردار کیسا شاندار ہے. عزیز علیہ ما عنتم, جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ اس پر گراں گزرتی ہے. تمہارا تکلیف میں پڑنا اس کو گوارا نہیں. ایسا رسول بھیجا ہے جو راتوں کو جاگتا ہے, جو دن میں گلیوں بازاروں میں جاتا ہے, لوگوں کے پاس جاتا ہے. لوگوں, یہ جہنم کا راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے, بچ جاؤ, راہ ہدایت پہ آ جاؤ. ایسا رسول ہے جو راتوں کو نہیں سوتا اپنی امت کے غم کے اندر. اس کائنات میں سب سے خالص مخلص رشتہ باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. یہ وہ رشتہ ہے. بیٹا گھر نہیں آتا, باپ پہلو بدلتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ابو سو چکے ہیں, باپ سوتا نہیں, وہ انتظار کرتا رہتا ہے. آئے گا تو پوچھوں گا, آئے گا تو دیکھوں گا کدھر جاتا ہے, کن کے پاس بیٹھتا ہے, کہاں اٹھتا ہے, کہاں بیٹھتا ہے, اتنی دیر سے کیوں آیا ہے. باپ سے زیادہ مخلص کوئی رشتہ اور نہیں ہے دنیا میں. جتنے رشتے, دوست جتنا بھی مخلص ہوگا وہ آپ کی ترقی چاہے گا. تم ترقی کرو کرو, لیکن اس سے آگے جب بڑھو گے تو اس کے ماتھے پہ شکنیں آنا شروع ہو جائیں گی. بھائی بھی مخلص ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جا کے وہ بھی سوچتا ہے کہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے. استاد یا والد, یہ ایسی ہستیاں ہیں جو اپنے شاگرد اور اپنے بچے کے بارے میں ہمیشہ یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ یہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ کو قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تم مردوں میں سے کسی کے باپ کہہ سکتے نہیں, لیکن کوئی اور مثال نہیں تھی اس اخلاص اور محبت کو سمجھانے کے لیے, اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت سے کتنی محبت ہے. باپ کی محبت تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. باپ کی محبت کا تو ہم اس دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں. فرمایا دعاء الوالد للولد کا دعاء النبی لامتی. ایسا شاندار فرمان, ہر وہ شخص جس کا باپ بقید حیات ہے, زندہ ہے, اس کے لیے آج کا تحفہ ہے میری طرف سے بہت بڑا. فرمایا دعاء الوالد للولد کا دعاء النبی لامتی. والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی. چھوٹی بات ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت سے کتنی محبت ہے. فرمایا انا لکم مثل والدکم, میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی مثل ہوں. باپ نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ کہیں گے تو اس کے اندر باپ کے ساتھ تو بے تکلفی بھی ہوتی ہے, اس میں توہین کا پہلو نکلتا ہے. قرآن مجید میں منع کیا سورۃ الاحزاب کے اندر, ما کان محمد ابا احد من رجالکم. حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمہاری مائیں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. لیکن فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اتنی محبت, اتنی شفقت اپنی امت کے ساتھ. عزیز علیہ ما عنتم, فرمایا جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ میرے محبوب کو بھی تکلیف دیتی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری ظاہری حیات تجربہ میں کبھی تہجد کو ترک نہیں فرمایا, کبھی تہجد کو ترک نہیں فرمایا. سورہ بنی اسرائیل ہے, پارہ نمبر 15 ہے. اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. محبوب فجر کے اوقات میں آپ کا تہجد پڑھنا, آپ کا سجدے میں جانا ہمیں اتنا ہی محبوب ہے تہجد کے اندر جتنا قرآن مجید پڑھنا ہمیں محبوب ہے. پوری حیات تجربہ میں کبھی ترک نہیں فرمایا. لیکن اپنی امت پر اس کو فرض
نہیں فرمایا. کیوں؟ امت کہیں مشقت میں نہ پڑ جائے. آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے کہ وہ پہر کہ جب انسان کے اوپر نیند کا غلبہ ہو، سخت سردی ہے، بستر کے اندر صاحب لیٹے ہوئے ہیں، بستر گرم ہے، اٹھنا کوئی آسان ہے؟ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، آج کل تو گرم پانی موجود ہے، آسانی ہے، پھر نہیں اٹھا جاتا. اس عمل میں بڑے بڑے علماء پیچھے ہیں. تہجد اتنا آسان نہیں ہے کام، ہاں کرنے والوں کے لیے آسان ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صرف تہجد نہیں، ساری نماز کے بارے میں فرمایا لَكَبِيرَةٌ، بہت بھاری ہے، آسان نہیں ہے. شیطان اپنی پوری فوج لے کے آتا ہے راستے میں، تقاضوں کی پوری فوج، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی رکاوٹیں راستے میں لے کر کے آئے گا. الا علی الخاشعین، ہاں جو خشوع رکھنے والے ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں حاضری ہونی ہے بہت بڑی، ان کے لیے نماز کی طرف آسان ہے. آج حاضر ہو جاؤ گے تو کل کی حاضری تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. 5 ٹائم کی اٹینڈنس ہے. بچے جاتے ہیں نا کالج یونیورسٹی میں، وہ بھاگتے ہیں، موٹر سائیکل بھگا بھگا کے پہنچتے، سر اٹینڈنس، سر پلیز مجھے حاضری لگا دیں کسی طریقے سے، حاضری کے لیے 5 ٹائم کی اٹینڈنس ہے. آئے اللہ کے دربار میں لگوا لیں 5 ٹائم، اللہ میں حاضر، اللہ میں پھر حاضر، اللہ میں پھر حاضر. تہجد کی نماز پوری حیات تجربہ میں کبھی ترک نہیں فرمائی، لیکن امت پر فرض نہیں فرمائی. کئی امت مشقت میں نہ پڑ جائے، ترغیب دی، فضائل بتائی. اور جو لوگ راتوں کو اللہ کے سامنے جاگتے ہیں، اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو مقام بھی دیتے ہیں. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہو خواجہ فرید الدین عطار، عطار ہو رومی ہو مولانا جلال الدین رومی، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحرگاہی. من طلب العلا سحر اللیالی، بلندیوں کے طالب راتوں کو جاگتے. خود ترک نہیں فرمایا پوری حیات تجربہ میں کبھی بھی تہجد کو. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا لمبا قیام ہوتا تھا حتی تورمت قدماہ، جہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام کے قدم مبارک میں سوجن آ جاتی تھی، قدم مبارک میں سوجن آ جاتی تھی. کیا ضرورت تھی؟ اما جان نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں خود کو اتنا مشقت میں ڈالتے ہیں؟ یا رسول اللہ تو معصوم ہے. اللہ نے خود اعلان فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. کیوں؟ فرمایا الا اکون عبدا شکورا، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میں تجھ سے اپنی امت کی بخشش کا سوال کرتا ہوں. اتنی محبت فرمائی اس امت کے ساتھ، اتنی محبت فرمائی اس امت کے ساتھ. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رب العزت نے اپنے محبوب کو جتنی خصوصیات دی سب اعلیٰ دی، سب بہترین. ایک حدیث پاک کے اندر 6 خصوصیات کا تذکرہ ہے. 6 خصوصیات ایسی اللہ رب العزت نے عطا کی اپنے محبوب کو کہ اس سے پہلے کسی پیغمبر کو، کسی رسول کو وہ خصوصیات نہیں ملی. جامع صحیح بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہیں، جامع صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہیں. فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کے ذریعے سے مجھے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے. 6 چیزوں کے ذریعے سے. سب سے پہلے فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں. جامع کلمات، جامع کلمات کس کو کہتے ہیں؟ الفاظ تھوڑے ہوں، مفہوم زیادہ ہو. ہمارے یہاں لوگوں کی، کئی سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اتنا زیادہ بولیں گے، بولتے چلے جائیں گے. بات چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے اتنی لمبی تمہید، اس کی اتنی لمبی ایکسپلینیشن. کیوں؟ کیونکہ ان کے جملوں کے اندر فالٹ ہوتا ہے، ان کے پاس الفاظ کی کمی ہوتی ہے، الفاظ کا انتخاب درست نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہر ایک جملے کی وضاحت کے لیے ان کو نیا جملہ گھڑنا پڑتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. اعطیت بجوامع الکلم، فرمایا کہ مجھے جامع کلمات کے ساتھ نوازا گیا. الفاظ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تھوڑے نکلتے تھے اور مفہوم بہت زیادہ ہوتا تھا اس کا مفہوم. احادیث مبارکہ کی تعداد کم ہے، کتابیں کم ہیں، لیکن ان کی تشریحات اور اس کی وضاحت کے اوپر کتب ڈھیروں ہیں.
یہ حضور پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے. الفاظ کم مفہوم زیادہ. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے کا ایک فرمان مبارک ہے, فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے کیا جانو؟ غنیمت جانو. فرمایا پہلی چیز شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو. یہ جوانی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے, آزمائش ہے, امتحان ہے. خاص طور پہ جو نوجوان ہیں اپنی جوانی کو خدارہ گلیوں بازاروں اور شباب کے تقاضوں کے مطابق ان کو نہ کھپائیں. اس جوہر کی حفاظت کریں, اس امت کی امانت ہے خدا کے لیے. اعمال صالحہ کے اندر گزاریں, بڑوں کی خدمت کے اندر گزاریں اپنی جوانیوں کو, حصول علم کے اندر گزاریں اپنی جوانیوں کو. یہ اس قوم کی اس امت کی امانت ہے. فرمایا شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کے وقت کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے. سدا نہ باغی بلبل بولے سدا نہ باغ بہاراں, سدا نہ باغی بلبل بولے سدا نہ باغ بہاراں, سدا نہ ماپے حسن جوانی سدا نہ صحبت یاراں. ہمیشہ نہیں رہے گا یہ جوانی, یہ طاقت, یہ حواس کی قوت, یہ ہمیشہ نہیں رہے گا, بڑھاپا آ کے رہے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ, سورہ یاسین اٹھا کے دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم عمر میں زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں ہم اس کو خلقت میں اوندھا کرتے چلے جاتے ہیں. ہاتھ پاؤں کی وہ طاقتیں ختم, ٹیڑھا میڑھا پن ہڈیوں کے اندر. ڈاکٹرز طرح طرح کی بیماریوں کے نام بتاتے ہیں, میرا فیلڈ نہیں ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ, جس کو عمر میں زیادہ کرتے چلے جاتے ہیں. یہ بڑھاپا اور بڑھاپے کے یہ اثرات یہ آ کے رہیں گے. اس لیے اپنی جوانی کو درست استعمال کرنا یہ ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے. فرمایا شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو. یہ جو حدیث پاک ہے, یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر 70 سے زائد صفحوں کی خالی تشریح لکھی ہے. اس کی الفاظ کم مفہوم بہت زیادہ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. شبابک قبل حرمک, فرمایا صحتک قبل سقمک, اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانا. صحت ہوتی ہے انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے, اوور ٹائم لگاتا ہے, گھنٹوں گھنٹوں کام کرتا ہے. پڑھ لیں گے نماز, کر لیں گے فلانا کام, مل لیں گے فلاں سے, بیٹھ جائیں گے والدین کے پاس, کر لیں گے فلانا نیکی کا کام. پوری صحت لگا دی اپنے معاش کو بہتر کرنے کے لیے, 2 کو 4 بنانے کے لیے, 4 کو 8 کرنے کے لیے, سارا پیسہ اکٹھا کر لیا. جب بیماری آئی تو وہ سارا کیا ہو رہا ہے واپس. صحتک قبل سقمک, اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے کیا جانو؟ غنیمت جانو. اور فرمایا غناءک قبل فقرک, اور غنا کو جو مالداری ہے, تبنگر ہے, 4 پیسے ہیں, اپنے غنا کو فقر آنے سے پہلے غنیمت جانو. مال کا درست استعمال ہر مالدار کی ذمہ داری ہے. جس کے پاس تھوڑا ہو زیادہ ہو, اس کا درست استعمال کرنا. اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ بڑا بہترین اور بڑا جامع اور بڑا شاندار ہے. فرمایا کہ اپنے خرچ کے اندر اعتدال لے کر کے آؤ. کئی سارے ایسے لوگ ہیں ادھر سے پیسہ آیا سارا ختم کر دیا, پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے. مہینے کے شروع میں یہاں ہے اور انڈ والے دنوں میں یہاں ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا, جو میرے بندے ہیں, جو رحمان کے بندے ہیں, اذا انفقوا, جب وہ خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں, فضول جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں, ولم یقتروا, نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں کہ صحیح جگہ پہ بھی خرچ نہ کریں, اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی خرچ نہ کریں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, وہ درمیان میں رہتے ہیں. ضرورت والی جگہ تلاش کرتے ہیں, اس کے لیے پیسہ بچا کے رکھتے ہیں, جب ضرورت ہوتی ہے تو اس جگہ پہ خرچ کرتے ہیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے. الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ, فرمایا کہ خرچ کے اندر میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے. جو شخص میانہ روی اختیار نہیں کرتا وہ بڑی جلدی محتاج ہوتا ہے. ما عال من اقتصد,
جو شخص محنت بھی اختیار کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. فرمایا کہ مالداری کو، تونگر کو فقر آنے سے پہلے غنیمت جانا، کیونکہ جب فقر آتا ہے، فقیری آتی ہے، تو وہ اپنے ساتھ کئی سارے اور امتحان لے کر کے آتی ہے. سب سے بڑا امتحان انسان کے اپنے ایمان کا ہوتا ہے. اللہ پر ایمان ڈگمگا جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیوں. شکوے نکلتے ہیں سب سے پہلے لوگوں کی زبان سے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش. اللہ نے اعلان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم لوگوں کو آزمائیں گے، نقصان ہوگا ان کا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالی نقصان، ثمرات پھلوں کا نقصان. ہم لوگوں کو آزمائیں گے. جب فقر آتا ہے تو اپنے ساتھ ایک طوفان لے کر کے آتا ہے امتحانات کا. فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے. اس لیے فرمایا کہ جب مالداری ہوتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس انداز میں خرچ کرے کہ وہ اس کے اوپر فقر کا جو امتحان ہے، جو ضلالت ہے، اس سے وہ بچ جائے. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا. چوتھی چیز فرمایا فراغ کا قبل شغلک، فارغ وقت کو مشغول ہونے سے پہلے، مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانا. کیا مطلب؟ فارغ وقت کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو. فارغ وقت یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. فارغ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اللہ اکبر، اتنی وزنی جملہ ہے، اتنا بڑا جملہ ہے. یہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے صرف ایک جملے کے اندر. اللہ نے ایسا شاندار نبی دیا. فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، جامع کلمات حضور کا معجزہ ہے. فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ خسارے میں، اکثر لوگ، بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس وہ دونوں نعمتیں اکٹھی ہیں. الصحۃ والفراغ، صحت اور فارغ وقت. دیکھ لیجیے جس کے پاس صحت ہے اس کے پاس فارغ وقت کوئی نہیں ہے، اس کی مشغولیت ہی بہت زیادہ، مصروفیت ہی صاحب کی بہت زیادہ ہے. اور جس کے پاس فارغ وقت ہے اس بیچارے کے پاس صحت کوئی نہیں ہے. فرمایا کہ اپنے فارغ وقت کو مشغول ہونے سے پہلے اس کو غنیمت جانا. حیاتک قبل موتک، اور فرمایا کہ اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانا. یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے یہ زندگی. فرمایا کہ لا تزال قدم ابن آدم، ابن آدم اپنے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک ہمارے کچھ سوالوں کا جواب نہیں دے لیتا. سب سے پہلا اس سے سوال کیا جائے گا عن شبابک فیما ابلاؤ، جوانی کے بارے میں بتاؤ کہ اس کو کن کاموں کے اندر پرانا کیا. وان عمرک فیما افناہ، اپنی عمر کے بارے میں بتاؤ کن کاموں کے اندر تو نے اپنی عمر کو فنا کیا. اس سے پوچھا جائے گا عن علم، اس کے علم کے بارے میں کہ اس کے اوپر کتنا عمل کیا تو نے. اس سے پوچھا جائے گا اس کے مال کے بارے میں 2 سوال. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، 2 سوال. کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. 5 سوال. فرمایا اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جان. ایک اور جگہ پہ حضور پاک علیہ السلام کا جامع ترین کلام، انسانوں نہیں بلکہ قوموں کی زندگی کا خلاصہ ہے اس کے اندر. فرمایا کہ جب کوئی قوم غیر کے نظام کو اپنا لیتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کلچر، ان کی ثقافت، ان کی سوچ، ان کا نظام تعلیم، ان کا سیاسی نظام، اپنا نظام غیروں والا اپنا لیتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ اس قوم کے اوپر فقر کو مسلط فرما دیتے ہیں کہ میں نے مالداری، میں نے معاشی استحکام، میں نے کسی اور چیز میں رکھا ہے. انہوں نے سمجھا کہ فلاں فلاں قوم کے ساتھ، فلاں فلاں ملک کے ساتھ معاہدہ کریں گے ہماری معیشت اچھی ہو جائے گی. غیر کا نظام، فرمایا اللہ اس کے اوپر فقر کو مسلط فرما دیتے ہیں اس قوم کے اوپر. فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے اللہ بارشوں کو بند کر دیتے. اور جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ہم اپنا نظام دیکھیں، اپنی قوم کو دیکھیں، اپنے گریبان میں ہم جھانک کر کے دیکھیں. فرمایا کہ جب قوم بحیثیت مجموعی ناپ تول میں کمی کی عادت
اور اس بیماری اور اس لعنت کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبزے کو بند کر دیتے ہیں، قحط اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اس قوم کے اوپر۔ فرمایا کہ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے، اللہ اس کے اوپر دشمن کو مسلط فرما دیتے۔ اور فرمایا کہ جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے، عریانی عام ہو جائے، اور لوگوں کے اندر ایک عجیب فیشن، ایک عجیب ٹرینڈ کہ جی جدت، ماڈرنزم، آگے بڑھنا، بھئی کہاں سے آگے بڑھ جاؤ گے تم؟ اللہ نے تمہیں انسان پیدا کیا، اس کے اوپر شکر کرو، اس سے آگے کیا جانور بننا ہے تم نے؟ اللہ نے تمہیں مرد پیدا کیا، اس پر شکر کرو، عورت پیدا کی، اس پر شکر کرو، اس سے آگے کیا؟ اس میں نافرمانی، اس میں ناشکری، اپنے جنس کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ سوچ ہی الٹ ہے، دماغ ہی الٹ ہے۔ مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، محشر میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے۔ فرمایا جب کسی قوم کے اندر فحاشی عام ہو جاتی ہے تو اس قوم کے اندر بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ بڑوں سے سنتے تھے کبھی کوئی سر درد ہوا، فلانا ٹوٹکا کر لیا، گزارا ہو گیا۔ ایسے نئے نئے مسائل کہ ڈاکٹر بھی پریشان ہے، تنگ ہے، کن کن چیزوں کے اوپر ریسرچ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے، الفاظ کم، مفہوم زیادہ، ونصرت بالرعب، اور فرمایا کہ میری رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی ہے کہ میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر دور بیٹھا ہوگا، اللہ وہاں بیٹھے اس پر میرے رعب کو طاری کر دیں گے۔ اور سنیے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح میں کیسی شاندار بات لکھی ہے۔ فرمایا یہ معجزہ حضور کا ہے، معجزہ حضور کا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے، اپنے محبوب کے وسیلے سے اس امت کے مجاہدوں میں اللہ رب العزت نے یہ شان رکھی ہے کہ ان کا دشمن بھی دور بیٹھے گا اپنے محلات کے اندر، اللہ وہیں پر اس کے دل میں رعب طاری کر دے گا، لیکن امتی بھی ٹھیک والا ہو، حضور کا وفادار ہو، تابع دار ہو، خالی صرف زبان کا اقرار نہ ہو، تصدیق بالقلب بھی ہو، ایمان ہو اس کے اندر۔ وہ بدو دیہاتی آتے تھے حضور کے پاس، سورۃ الحجرات پڑھیے گا کبھی، قالت الاعراب آمنا، اللہ نے فرمایا محبوب آپ کے پاس آتے ہیں دیہاتی اور آپ کو آ کے کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے، مومن، قل ہم تؤمنو، آپ ان سے کہتے تو مومن نہیں ہوئے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ دل میں جب کوئی چیز داخل ہوتی ہے تو وہ اثر رکھتی ہے۔ ابھی تم پہلے لیول پہ ہو، ایمان کے 3 لیول ہیں، اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام انیشل لیول ہے، بالکل تم ابتدائی مجبوری میں تم نے کلمہ پڑھ لیا، تمہیں مسلمانوں کی فتوحات کا غلبہ تمہیں لگ گیا، مال غنیمت کا لالچ آ گیا، کسی بھی بہانے سے تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم ابھی صرف تم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے آگے ہے ایمان کا درجہ، جب وہ دل میں اترے گا تو تمہارے اندر تبدیلی آئے گی۔ ہر عمل سے پہلے تم دیکھو گے کہ اس کے اندر میرے محبوب کی سنت کیا ہے، میرے محبوب کا طریقہ کیا ہے، اسلام ہے۔ جب تمہارے جوان بچے کی گھر میں شادی ہوگی بیٹی کی، اس وقت پتہ چلے گا ایمان کتنا ہے، کتنی رسومات اور خرافات ہیں، کتنا اسراف تم کرتے ہو، کس لیول پہ تم اسلام پہ ہو کہ ایمان پہ ہو۔ رشتہ داروں کے تانے آئیں گے تمہیں غربت کے، تمہارے پاس 4 پیسے نہیں تھے یہ بھی کر سکتے تھے، کیا وہ برداشت کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اس وقت پتہ چلے گا صاحب کے پاس اسلام ہے کہ ایمان ہے، خالی دعوے تو سارے ہی کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہ دیہاتی تمہارے پاس آتے ہیں، آپ محبوب اب ان سے کہیں ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تم مومن ابھی تم صرف مسلمان ہو، ایمان مومن اس سے آگے ہے۔ اللہ تعالی سمجھ نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔